مسلمانوں کے زوال کی وجوہات میں عرض کرتا ہوں، اصل ریزن یہی تھی۔ قرآن مجید میں حکم یہ تھا امرہم شورا بینہم، کہ کھلی آزاد گفتگو کے ساتھ فیصلہ کیجیے، یعنی یہ سورہ شورا میں یہ حکم ہے۔ اور یہ اس زمانے میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کا ارادہ تھا اور اب وہاں پہ حکومت ملنے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میسج دے دیا تھا کہ بھائی مل جل کے کھلے آزاد گفتگو کے ساتھ فیصلے کرنا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پہ عمل کیا، اور خلفائے راشدین جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے وہ اسی پہ عمل کرتے رہے۔ ان کا ٹائم کب تک گزرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا، تو 11 to 60 ہجری تک صحابہ کرام کی حکومت رہی ہے، اور وہ ایسے ہی امرہم شورا بینہم پہ 100% عمل کرتے رہے۔ یعنی کسی بھی خلیفہ جو حکمران کے ہیڈ تھے تو ان پہ بھی لوگ اختلاف کرتے ہوتے تھے۔ اسی کی ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ لیکچر وہاں پہ فرما رہے تھے، تو اس میں انہوں نے بیچ میں یہ فرمایا کہ بھئی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب آمدنی زیادہ آنے لگی ہے، تو اب یہ ہو گیا ہے کہ جناب ایک مہر شادی پہ بہت بڑی رقم جو ہے وہ دی جانے لگی ہے، تو میں اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ تو این اسی خطبے کے دوران ہی مسجد میں خاتون نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ جناب عمر آپ ایسے جو فرما رہے ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی تو آپ کو کیسے حق حاصل؟ تو اب دیکھیے کہ حکمران کے وہ ہیڈ تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ بھی لگتا ہے کہ عمر سے غلطی ہوئی ہے اور خاتون کی بات درست ہے۔ تو اس حد تک اتنی آزادی تھی۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومت جب ختم ہوئی تو پھر بنو امیہ نے ایک اپنی یوں کہہ لیں کہ ایک بادشاہت کی کلچر بنا، لیکن تب بھی امرہم شورا بینہم پہ 70 to 80% تک عمل کرتا رہے۔ یہ اب خاص طور پہ ٹائم اب دیکھیے 61 to 133 ہجری تک ان کی حکومت رہی ہے، اور کافی حد تک یعنی وہ ایون بادشاہ سے بھی اختلاف کر لیتے تھے۔ پھر بنو عباس کی حکومت آئی، تب بھی امرہم شورا بینہم کی عمل 50 to 70 ہجری تک ان کی حکومت ایسے چلتی رہی، 132 to 1218 تک، کہ خلیفہ جنہیں کہتے تھے وہ بادشاہ ہی ہوتے تھے، تو ان سے بھی اختلاف لوگ کر لیتے تھے۔ لیکن پھر اصل ملوکیت اور بادشاہت کا کلچر آیا کہ الگ الگ ہر علاقے کے گورنرز نے اپنی اپنی بادشاہت بنا لی، تو اب یہ امرہم شورا بینہم پہ عمل مزید کم ہونے لگا کہ 10 to 50% اب کہہ لیں، کبھی بھی کہیں زیادہ کبھی کم۔ یہ 218 to 1342 ہجری تک حکومت مسلمانوں کی رہی ہے۔ عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 833 to 1924 تک یہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے تو اب ریکوری کا پیریڈ ہے، لیکن ابھی بھی دیکھیے تو وہی بادشاہت ہے کئی ملکوں میں، یا کوئی مذہبی لوگوں کی حکومت چل رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی حکومت چل رہی ہے، یا لنگڑی جمہوریت چل رہی ہے، تو تب بھی کسی حد تک امرہم شورا بینہم پہ وہی 10 to 50% تک ہی عمل ہو رہا ہے۔ یعنی مل جل کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آزادی کے ساتھ وہ ابھی بھی کم ہے۔ یہ ہمارا کلچر۔ تو پھر اب دیکھیے رزلٹ کیا ہوا ہمارے یہاں، آپ کو ایگزامپل وہی ملیں گی کہ بادشاہ کی آزادی تو ایسی ہوتی تھی کہ عوام میں نفسیاتی غلامی آ جاتی تھی، ملٹری اور بیوروکریٹس کی کرپشن زیادہ ہوتی رہی، شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی کا خاتمہ ہو گیا، اور بالکل آنکھیں بند کر کے وہ چلنا رہا، تو تبھی کرپشن آنی تھی نہ آئی۔ پروپیگنڈا کے ذریعے رعایا میں بغاوتوں کے لیے موٹیویشن کرتے رہتے اور قربانی کے لیے ان کو بکرے کے طور پر استعمال کرتے رہے، اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے۔ یعنی کئی پارٹیز پروپیگنڈا کر کے وہ آپ کو بچوں کو
ایک طرح کے نفسیاتی طور پر اغوا کر کے اور اپنی پارٹی میں لے آتے اور جناب جا کے آ کے وہ اسی طرح جلوس میں دھرنے میں یا دہشت گردی میں وہ یوز کرتے رہے. کہ ہوا کیا کہ لیڈرز خود تو نہیں، انہوں نے تو کبھی جا کے خود کو شملے نہیں کیے، لیکن ان بچوں سے کرواتے رہے. آپ کو اگزامپل آپ کو نظر آئیں گی. سیاسی پارٹیوں اور شہزادوں میں مسلسل آپس میں جنگیں چلی ہیں. یہ مغلوں میں دیکھ لیں، سلطنت عثمانیہ میں دیکھیں تو یہ آپس میں شہزادوں کی آپس میں جنگیں، اور تبھی اکنامکس تباہ ہوتی رہی ہے. اور پھر آیا میں قوم کا شوق بھی آہستہ آہستہ کم ہو گیا، اور پھر وہ یہی بیچارے اپنی زندگی کو کسی طرح گزارنے کی کوشش کرتے رہے. رزلٹ یہ ہوا ہمارے. تو یہ مسلسل دیکھیے، یہ 833 ٹو لے کے 2022 تک، آج تک کی یہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی. آج کل چلو وہ بادشاہت کافی ملکوں میں ختم ہوئی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو بھی پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں تو بس انہی کے آگے نفسیاتی غلامی چل رہی ہوتی ہے، یا اسی طرح مذہبی لیڈرز کے ہاں یا صوفی حضرات کے پیر صاحب کے ہاں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تبھی جا کے پھر ان لیڈرز کی آپس میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہوتی کیا، دنیا پرستی ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی میں بدعات کا ذوق آیا، فرقے تبھی بنے. ایک انڈین اسکالر، ایک ہندو اسکالر، ان سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کبھی آپ کے یہاں ہندو مت میں فرقے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی بہت سینکڑوں ہیں. میں نے کہا بھائی وہ کیسے بنے؟ کہتے بھائی بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ایک کوئی گروپ بنتا ہے تو اس گروپ میں ایک صاحب جو سی او بن جاتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر، تو اب دوسرا چاہ ہوتا ہے وہ ہٹے اور میں بنوں. وہ نہیں بن رہا ہوتا تو اگلا اپنا فرقہ الگ کر لیتا.